نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا وظیفہ 15، 16 اور 17 محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور یہ الفاظ مستجاب الدعوات ہیں اور مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ویسے تو آپ جب بھی دعا کریں تو آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دیر سے ہو چاہے وہ جلدی ہو، لیکن دعا آپ جب بھی اپنے رب سے کریں گے تو وہ ہر حال میں قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ دعا مانگنے سے پہلے ان کلمات کو اس دعا میں شامل کر لو، یعنی جب بھی آپ دعا کرنے لگو تو پہلے ان کلمات کو پڑھو اور پھر دعا کرو۔ یاد رکھیں کہ نبی ہو یا رسول ہو، جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقبولیت اور تاثیر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وہ فوراً قبول ہوتی ہے اور اس عمل کی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ساری دینی باتیں سکھلائیں اور ان کو حکم دیا کہ وہ آگے بھی ان باتوں کی تعلیم دے۔ ہمارے نبی خود بھی وظائف کرتے تھے اور آگے صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا حکم دیتے تھے کہ وہ ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جیسا کہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے کہ دعا مانگنے سے پہلے ان کلمات کو ضرور پڑھو۔ یہ جو دین ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے چلا آیا اور پھر صحابہ کرام تک پہنچا اور پھر آگے پھیلتا پھیلتا ہم تک پہنچا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دین ہم تک بڑی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے اور ہمیں اس پر ہر حال میں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہم تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔ جو ہم تک دین پہنچا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اس لیے ہے کہ جب آپ بے حد مجبور ہو جائیں، بے بس ہو جائیں یا تنگ دست ہو جائیں، یا کوئی بھی ایسا کام ہو کہ آپ اس میں اپنے آپ کو بے بسی اور لاچاری محسوس کرتے ہوں کہ یہ کام آپ بالکل نہیں کر سکتے، یا آپ اتنے تنگ دست ہو گئے ہوں، بدحالی میں چلے گئے ہوں، تو آپ فوراً اس عمل کو کر کے دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ تو آپ جب بھی دعا کرنے لگیں تو آپ پہلے ان الفاظ کو پڑھیں: یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ میں دوبارہ الفاظ کو بتاتی ہوں: یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ الفاظ ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو آپ کسی پیج پر لکھ لیں، اور آپ جب بھی دعا کرنے لگے تو پہلے ان الفاظ کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ تو آپ نے جب دعا کرنی ہے تو آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ان الفاظ کو زبانی یاد کریں۔ اگر زبانی یاد نہیں کر سکتے تو آپ لکھے ہوئے کو ہی پڑھ لیں۔ تو آپ نے دعا کرنے سے پہلے ان الفاظ کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں،
5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہو تو آپ نے ان الفاظ کو زبانی یاد کر کے اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ دعا کرتے جائیں گے، ادھر آپ دعا کریں گے اور ادھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آپ نے صرف یہ محرم الحرام کے مہینے میں نہیں کرنا یہ عمل، آپ ساری زندگی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ مجبور ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، بے بس ہو جائیں تو فوراً اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساری بے بسی اور مجبوری کو ختم کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔